احرام۔ حج کے ارکان میں سب سے پہلا رکن احرام باندھنا ہے۔ احرام پوری امت کے لیے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے، اور امیر، غریب، بادشاہ، فقیر سب ایک ہی لباس میں آ جاتے ہیں۔ حج کا ایک اور منفرد پہلو امت کی وحدت اور انسانیت کے ایک خاندان اور برادری ہونے کو نمایاں کرنا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، اور ایک خاندان کی طرح ایک امام کی قیادت میں ایک ہی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے دن رات ساتھ گزارتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی حرام کرنا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مقامی میقات پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت کر کے صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ خواتین بطور احرام کوئی بھی لباس جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 سفید چادریں شامل ہیں، جن کو مخصوص انداز میں دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر بطور تہبند اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اور ایسی چپلیں جس میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی نمایاں ہو استعمال کی جاتی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے ناخن تراش لیے جائیں، اور غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد غسل یا صرف وضو کر کے احرام پہن لیا جائے۔ فرض نماز کے بعد احرام پہننا مسنون ہے، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں اور احرام کی نیت کر لی جائے۔ اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے، میری طرف سے قبول اور منظور کر لیجئے۔ اس کے بعد 3 بار تلبیہ پکاریں۔ مرد قدر بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے۔ اب احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی حالت میں جائز اعمال۔ حالت احرام میں یہ تمام امور انجام دیے جا سکتے ہیں، اور ان سے احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرورت پڑنے پر احرام کی چادریں یا لباس دھونا، بدلنا، ضرورت کے موقع پر غسل کرنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، سر خوشبودار ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرنا، گاڑی کی چھت کا سایہ لینا، کندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، بغیر خوشبو کے صابن سے سر بدن دھونا، مسواک کرنا، موذی جانور کو مار دینا، زخم پر پٹی باندھنا، ٹیکا لگوانا، باتھ روم جانا۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کے پہننے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جو اس کے اتارنے تک قائم رہتی ہیں۔ حرم کی حدود میں گھاس، ہرے بھرے پودے اور درخت کی شاخ بھی نہیں توڑ سکتے۔ خشکی کے کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی گری ہوئی چیز حرم کی حدود میں اٹھانا منع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر ارادے کے سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار صابن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خوشبو کے بغیر ہوں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کریں۔ سر یا بدن کے کسی حصے سے بال توڑنا یا اکھیڑنا منع ہے، اور اسی طرح ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی نسبت سے کوئی بات کرنا منع ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے کسی قسم کا اشارہ، منگنی یا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے منع ہے۔ اسی طرح
सर पर टोपी पहनना या कपड़े से सर या चेहरा ढांपना या विग वगैरह पहनने की मुमानियत है। औरतों के लिए सर छुपाना जरूरी है। सिर्फ चेहरा न ढांकें, यानी इस पर कपड़ा न लगाएं।